امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ رب العالمین فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا ہاتھ کیسے بنایا؟ اب رب مجمع میں تعریف کرے اپنے نبی کی، وہ جائز ہو؟ اے ساڑے بزرگ جڑے ساتھی ہیں نا، اے جے اس گڑی وچ محفل لا جان تے اے کیوں ناجائز ہو؟ یہ تو رب ہے نا۔ اب مشکات شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام کے ظاہری آیات میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے بکری اٹھائی، دوڑ پڑا، اس نے ڈنڈا لے کر بکری چھڑا لی، بھیڑیا جا کر ٹیلے پر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا بڑا ظالم آدمی ہے تو نے، مجھے رب نے رزق دیا تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب وہ یہودی چرواہا کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے جی، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، وہ کہنے لگا چھاڑو یار بھیڑیا گلا کردا یا نہیں کردا۔ بھیڑیا انہوں کہنا ہونا بھی ایک وقت آئے گا حضور دی امت ربڑ بھی بولے گی، بھیڑیا تو بھیڑیا ہے۔ حضور آ گیا نا، ہر کجا بینی جہان رنگ بو، اقبال کہندا ہے ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہار است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اقبال کہندا قیامت تک جیڑی بھی گل ہوئے گی نا، ہر کجا ہنگامہ عالم بوت رحمت للعالمین ہم بوت، اقبال کہندا جتنی بھی وڈی گل ہوئے گی اتنے حضور دا غلام ہوئے گا۔ اور میں ملک شام گیا تے حضرت بلال دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے سی، حبشی زبان نے جڑی آپ نے نعت پڑھی نا حضرت بلال نے، او دا ایک شعر لکھے ہویا جدا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ او شعر کی لکھیا سی سامنے دیوار اتے، بڑا مدم جا آپ دی قبر انور دے سامنے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان کی نعت کا شعر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، حضور قیامت تک جتنی بھی وڈیاں گلاں ہون گیاں قیامت تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ تانوں پتہ ہے افتخار چودھری نو ہی سپریم کورٹ والا جڑا چیف جسٹس ہے انہوں بھی حضرت عمر ہی نظر آئے 1400 سال تاریخ ہے، کہنے لگے جب حضرت عمر عدالت وچ پیش ہو سکنے تو یوسف رضا کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ 1400 سال اور کوئی نہیں نظر آیا انہوں۔ ہاں یہ حضرت بلال دعویٰ کر کے کہا انہاں کیا حضور جدوں بھی وڈی گل ہوئے گی تے تواڈے غلام پیش ہون گے قیامت تک، اور کسی نوں نہیں پیش کیتا جائے گا۔ ہاں قیامت تک عیاشیاں بدماشیاں تے سارے پیش ہون گے نا۔ حضرت صدیق اکبر جدوں روانہ کیتا نا لشکر اسامہ دے نال پیدل چل کے جا رہے نال فرما رہا ہے زنانیاں نہیں مارنا، جنگ زنانیاں آ جان انہوں نے نہیں مارنا، بچوں نے نہیں مارنا، پھلدار درخت نہیں کٹنے، بلا وجہ حیوان نہیں ذبح کرنے، جڑے یہود و نصارہ دے مولوی الگ تھلگ ہو کے انہاں دے راہب تے انہاں دے جناب کسی سین وہ بیٹھے ہون گے اللہ اللہ کر رہے ہون گے انہوں نے نہیں مارنا۔ اے آپ نے ہدایات دیتیاں تے امریکہ وچ اے تے افغانستان وچ امریکی فوجی دا دماغ خراب ہویا، کہندے نے ایکسیڈنٹ سی، دا دماغ خراب ہویا، وہ اپنے فوجی کیمپ چ نکل کے جا کے 9 زنانیاں مار دیتی ہیں، 4 بندے مار دیتے تے 4 بچے مار دیتے۔ میں کہا جی وہ دماغ خراب سی تے اپنے کیمپ تے بندے کیوں نہیں مارے انہیں؟ تے دنیا دیاں گلاں کرنے جی بڑے علم بردارن حقوق دے، تے میں کہا رسول اللہ نے تے اپنے غلاماں نو کیا بھی زنانی نہیں مارنی، جنگ تے روانہ کر دیاں، یہ قیامت تک جدوں گلاں ہون گیاں نا وڈیاں تے حضور دے غلام ہی پیش ہون گے، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے گا قیامت تک۔ جدوں بھی قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا بھائی، وقت حکمران صلاح الدین ایوبی مرے تو دے گھر دے کفن دے پیسے بھی کوئی نہ ہون، یہ قیامت تک اور کوئی حکمران پیش نہیں ہوئے سو، یہ حضور دے غلام پیش ہون۔ مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی دا کفن بنایا، تو یہ قیامت تک حضور دے غلام ہی پیش ہون گے۔ اس واسطے میں وضاحت کی تھی، اقبال کہندا ہے جت قیامت تک جتنیاں گلاں ہون گیاں حضور دی وجہ تو ہون گیاں، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال حضور دی امت کیڑا جرم نہیں کر رہی، تجھے دسو ذرا، اے
ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮਨਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਬਾਤ 5 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਟਲਨੇ। حج کر آیا تو اپنی ذات واسطے کیتا، عمرہ کیتا ہے تو اپنی ذات واسطے کیتا ہے، زکات دیتی تو تیرے تے فرض سی، روزہ رکھیا تو رسول اللہ دی ناموس واسطے کیڑا کام کیتا ہے؟ اے بخاری میں اگر پڑھ کے دسا نا بھئی صحابہ کیڑیاں نعتاں پڑھیاں جنگ دے دوران، بخاری وچ لکھی ہوئی ہیں۔ آج لوگ نعت تے بھی تنازع پڑھ پاندے جی نعت، میں کہ جی بخاری پڑھی ہوے تے پتہ ہوے کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی، کیڑا جرم ہے؟ میں وہ قرآن دی آیتاں پڑھا جنہاں وچ ایک جرم دے بدلے رب نے کسی نو بندر بنایا، خنزیر بنایا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فاخذنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایک گل فرمایا اسی ہر بندے نو نپ لیا گناہ دی وجہ تو، حضور دی امت کیڑا جرم نہیں کر رہی۔ مقدس تے محرمات رشتے بھی پامال ہو گئے کیبلہ تے ٹی ویاں دی وجہ تو۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اے او محرمات ابدیہ رشتے جنہاں قیامت تک سامنے آون تے بندے دا سر این جھک جاندا۔ اے محرمات ابدیہ دے رشتے اے بھی پامال ہو گئے، پھر بھی حضور دی امت نہ کوئی بندر بنیا نہ کوئی خنزیر بنیا، نہ زمین پھٹی نہ آسمان تو پتھر برسے نہ خون برسیا۔ اے کیدی وجہ ہے؟ کیا مولویاں دی وجہ ہے، پیراں دی وجہ ہے، کسی دی نیکی دی وجہ ہے، کسی دی جناب کوئی تبلیغ دی وجہ ہے؟ اقبال کہنا نہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا کچھ حضور دی وجہ تو ہے۔ پہلی امت ایک جرم کرن تے راتی دروازے تے لکھ دیتا جائے اس بدبخت نے راتی ہے کرتوت کیتا ہے۔ حضور دی امت لکھا جرم کر کے سویرے منہ دھو کے پھر باہر نکلے تے دروازے تے لکھیا نہ ہوئے، اسا اے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تے آج حضور دے میلاد جی صحابہ منایا، ایسو تے جھگڑے، میلاد تے جلوساں تے فائرنگ، ایسو تے جھگڑے۔ میں کہا رسول اللہ دی وجہ تو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے میری نبض چل رہی تھی میں زندہ جدو رک گئی تو مار گیا۔ اقبال کہنا کائنات دی نبض کے دے نال چل رہی، اقبال کہنا حضور دے نال چل رہی ہے کائنات دی نبض۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور آ گئے، کی آ گئے جی؟ حضور آ گئے۔ جانور مشرق دے مغرب وال نسب ہے، مغرب دے مشرق وال نسب ہے، ایک دوسرے نو مبارکہ دیتیاں ہوئے حضور آ گئے۔ 1000 سال تو ایران اچ اگ جل رہی جدی لوگ پوجا کر دے، جس رات حضور آئے سویرے ٹھنڈی ہو گئی، پجاری گئے انہاں کیا تینوں کی ہویا راتی تیل نہیں پایا؟ سرکاری سطح تے اگ جل رہی سویرے ٹھنڈی ہو گئی، اگ کول گئے جدوں پجاری انہاں کیا کیوں پوچھی؟ انہاں کیا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تے حضور جدوں حضور دی آمد ہوتے نہر فرات این چل رہی جدے کنارے تے یہود و نصارہ تے جناب بت پرستاں دے معبد بنے ہوئے، نالے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے نالے ٹھنڈے پانی پیندے نہر فرات تے۔ جس رات حضور آئے نہر فرات این چل پئی، وہ پجاری سویرے اٹھے انہاں کیا تینوں کی ہویا؟ انہاں کیا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے، شیطان تے جن جا کے فرشتے نہیں فل مدبرات امرا، فرشتے نے مشورے سن دے سن جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لائی فلانی جگہ سویرے بارش برسانی، فلانی جگہ ہوا چلا دینی، فلانی جگہ جناب اے گل کرنی، جا کے کن لا کے سن دے سن، جھوٹ سچ ملا کے لوگوں کو پیسے لیندے سن۔ جس رات حضور آئے جدو اے شیطان تے جن آسمانہ وال گئے، فاتبہ شہاب ثاقب جدو قرآن کہندا ہے، ایڈ ایڈ جناب اگ دے گوڑے انہاں دی کنڈ وچ پے جنہاں تے شیطاناں دے نسے واپس۔ انہاں کہا کی ہویا؟ پہلے تے 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے، سانو کدی اگ دے گوڑے نہیں پے، اج کیوں پے؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں آج حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ جب رسول اللہ آ گئے اب اس کے بعد پھر اب کوئی حضور کا امتی ایسے ایسے کر کے حضور کی شانیں بیان کرے، اس کو سوچنا چاہیے اب تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ پھر حضور تو آ گئے، اب تو رسول اللہ آ گئے۔ جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ میلاد منانے بلوچستان دیا سرحدوں تک آ گئے، ہاتھ تلوار نپی گھوڑا تے سوار ہٹ جاؤ ہے حضور آ گئے، کیسر کسرا دے دروازے جا کھڑکائے ہٹ جاؤ ہے حضور آ گئے۔ تے آج اسی گھر بہ کے محفل میلاد نہ منائیے تے اتھی بھی پریشانی ہوئے۔ میں گل اس واسطے کی تھی بھائی رب بھی فرشتیاں دی مجلس وچ
وہ اپنی شان دے مطابق اللہ نبی دی تعریف کرنا وہ بھیڑی والی گل بھیڑیا کہنے لگا چھاڑا یارا بھیڑیا گلا کرنا کہ نہیں افلا ادلو کا علامن ہوا عجب من کلامی او میں تینوں وڈی گل نہ دساں بھیڑیا گلا کرنا یا نہیں کرنا اس گل نو چھٹ انہیں کہا دس یارا کی گل ہے انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائنون کہندا ایتھے کی جنگل وچ کھے کھا رہا جاؤ کھجوراں والے شہر پہاڑاں دے درمیان اللہ نے اوتھے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکیا اودیاں خبراں بھی دے رہا جو کچھ قیامت تک ہون والا اودیاں خبراں بھی دے رہا صحابہ نے کدی کسی کو فتویٰ نہیں پوچھا میرے آقا و مولا ایک گھر کے اندر جلوہ گر ہے اس امت کے سب سے خوبصورت صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سب تو یوسف حاضر الامہ اس امت یوسف سب تو سونے صحابی ہیں لیکن اتنے گل میں ایک اور کرنے لگا بہت سارے لوگ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے ایک سفر کے دوران حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہت سونے صحابی سن بہت سونے صحابی سن فرمانے مار آنی رسول اللہ اللہ تبسما فرمانے جدو بھی حضور نے میں نے ویکھیا تے مسکرا کے ویکھیا حضور کہتے اور میں حضور دے گھر حاضر ہویا اور کسی نو اجازت ملی یا نہیں ما حجبنی رسول اللہ قطو اور کسی دستک دیتی اجازت ملی یا نہ ملی میں نے حضور نے اجازت دیتی لیکن اتنی شانہ دے باوجود ایک سفر دے دوران حضرت انس بن مالک دیا جتیاں بھی سیدھیاں کرن یہ چھوٹے سن بالکل انہاں دی عمر دے مقابلے بہت چھوٹے سن انس بن مالک تے انہاں نو کھانا بھی پکا کے دین انہاں دا بستر بھی بچھا کے دین انہاں دی سواری دے اوتے زین بھی پا کے دین پھر انہاں نو سواری اوتے سوار بھی کرن حضور دی ظاہری حیات تو بعد انس بن مالک کمن جی اے کی کر رہے ہو تسی اتنے بڑے صحابی ہو تسی جناب بڑے بھی ہو تہاڈی داڑھی بھی چٹی تجھ میں تے اجے جوان ہاں اے تسی کی کر رہے ہو بادشاہ اینج نہ کرو اینج واسی واسطے ممتاز قادری دا سی نہ اس واسطے لے دیا سبحان اللہ ایویں لوکاں دے ڈھڈ وچ درد پوندا ہے تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرمایا اوے انس بن مالک کو میں تیری تاں خدمت کردا تو رسول اللہ دی خدمت سبحان اللہ اور میں تیریاں تاں جتیاں چکتا ہوں تو رسول اللہ دے نالین پاک جو چکے دیا اے میں یار تعظیم دا کائنات تعظیم مصطفیٰ دا فتوہ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی فتوہ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی ایک گھارے حضور جلوہ گارن تے جریر بن عبداللہ البجلی آ گئے اے میں آداب دسن لگا جریر بن عبداللہ البجلی آئے تے او کمرہ بھرے ہوئے سی تے ہن جریر بن عبداللہ البجلی انج نہیں کیتا یار تھوڑی جی ماوی جگہ دینا اندر وہ دروازے ہوتے باہر زمین ہوتی بہ گئے اے آداب ہوندے محفل دے ہاں جی یہ محفل دے آداب ہوندے جی اگے آنا ہے تو پھر پہلے آؤ تو یہ نہیں بھی لوگوں کی گردن پھلانگو ویسے بھی حضور نے بڑا سختی نال فرمایا ایک صحابی آ رہے سن جمعے والے دن انج گردن پھلانگتے حضور نے فرمایا آنا ہے تو آز ہے تا ایک دیر نال آیا دوسرا میرے غلاموں نو دکھ دے رہا اور تھی بہ جا ہاں یہ حضور دا فرمان ہے یہ ہر چیز دے آداب ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دروازے ہوتے بیٹھ گئے کیوں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا یہی تے اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر گیا کوئی نہیں فلفر رسول اللہ رداؤ حضور نے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر حضور نے انج لپیٹی حضور نے لپیٹ کے فالقاؤ الیہ حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دی طرف پھینکی فرمایا جریر نیچے نہ بیٹھ اجلس علی ھذا حضور نے کیا فرمایا اجلس علی ھذا اجلس علی ھذا تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ چادر چکی تے نالو انہوں چمیا تے نالے منہ تے رکھیا تے عرض کی تھی حضور کسی دی جرت ہے کہ اس چادر ہوتے بیٹھے فرمایا نسبت ہو گئی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کتنی چادرہ تے ستے ہونے تے کتنی چادرہ ہوتے لیٹے ہونے اس چادر نو چک کے میں جڑی ساڑے کو گل کرن لگا انہاں صحابہ کو پوچھا نہیں کہ چادر رسول اللہ دی انہوں چمنا جائز ہے کہ نہیں حضور دے سامنے حضور کو بھی فتوہ نہیں پوچھا حضور یہ چادر ہے کپڑا ہے انہوں چمنا جائے لوگ کہتے کیا چومتے کیوں کیا کرتے ہو میں کہا جلیا نسبت کو چوما جاتا ہے ہاں جریر بن عبداللہ البجلی اپنی چادروں کو کدی نہیں سی چومیا ہاں آج رسول اللہ کی چادر کو اٹھا کر چہرے پر رکھ رہے ہاں فجال یبکی و یقبل نال رون لگ پے تے نال چمن لگ پے یہ ہے بات
صحابہ کی کہ صحابہ کدی پوچھ کے فتوے نہیں نہ حضور نال پیار کیتا سی کہ جناب اب چادر کا مسئلہ ہے تو آپ حضور فرمائیں اس کو چومنا جائز ہے کہ نہ جائز. ہاں وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ, جنہیں حضور نال پیار کیتا پوچھ کے پیتا ہو, جھوٹ مارنا. ہاں پوچھ کے حضور نال پیار نہیں. صحابی چادر چک کے چمیا تے چم کے تے نال رو پے. حضور کسی کی جرت ہے کہ اس چادر پر بیٹھ جائے؟ اور پھر چادر اس کو چوم کر حضور کی طرف واپس کر دیا. قیامت تک بتایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ چادر بھی بنی ہوئی تو ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے چہروں کے اوپر بھی.